جو سب معاف کر دیو. نہیں میں بھی نہیں ملے. آخری بار بس غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی. معاف کر دیو جی. میرے گھر کا ملا دے, میرے گھر کی چوری کری جانے, یہ نہیں ہو سکتا. بڑھیا پہلے تجھے معافی دے دی, لیکن اب نہیں معافی ملنے والی. ہم نے تو اس حکومت کی معافیاں شافیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر کر دی ہیں. معافی نہیں ملنی. ایسا آئندہ نہیں ہوگا. چوئی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا قصور کیا ہے اس نے؟ کیوں اس بیچارے کو پکڑ رکھا ہے؟ راجا صاحب آ گئے نا, تجھے بھی ابھی آنا تھا. چل جا تو جا, ٹھیک ہے, آئندہ نہیں حرکت ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جا چل جا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کا ملازم ہے, پرانا تابے دار ہے, تو چھوٹی موٹی چوریاں جو ہیں کر رہا تھا. تو میں نے کئی بار سمجھایا, میں نے کہا یہ نہ کرا کر, میری جیب سے پیسے نکال لینا ہے. حالانکہ میری جیب سے پیسے ہوتے بھی نہیں, پھر بھی کر لینا سی. اور کسی کو ٹھگی لگا دینا, بچے کے اعتراض کھا جانا, یہ کام کرتا رہا. میں ایسے یہی سمجھا رہا تھا, میں نے کہا جب ہم آکڑ جائیں تو پھر آکڑ ہی جاتے ہیں. اس کا میں کہا اگر تمہیں نہیں پتا تو تم عمران خان سے پوچھ کے دیکھ لو. تو یوں کہیں نا کہ اس لڑکے کو سزا دے کے آپ کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی سمجھ کی بات ہے. اب جو پیغام اگر حکومت کو لیا ہے تو پھر حکومت کو سمجھ آنا چاہیے کہ چودھری کی جو آکڑ ہے وہ پھر ایسی ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ سیدھا نہیں چلے گا تو پھر ہم انگلی ٹیڑھی کر کے جو ہے نا وہ گھی نکال لیتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے, اگر پیغام تینوں سمجھ آ گئی ہے تو میرے خیال ہے فواد چودھری نے بھی سمجھ آ گئی ہوਣੀ, جو حکومتی ترجمان ہے. چلیں, یہ تو پھر آپ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا. پہلے آپ حکومت کے خلاف ہوئے اور پھر ایک ہی ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو گئے. نہیں ایک فون پہ نہیں ڈھیر ہوئے, یہ یقین مانے. یو ٹرن دیکھو, میں یو ٹرن لے ہی نہیں سکتا, میری فزیک ہی ایسی ہے. اس بار جو ہے نا وہ یو ٹرن وہ پرویز کا ہی لیا ہے. اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نا ایک فون کال پہ ڈھیر نہیں ہوئے, بڑے فون کیے ہیں عمران خان نے. اور وہ ہمارے جو دوست ہیں آپ سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی بڑے فون کیے ہیں. تو اس کے بعد ہی پھر ہم نے کہا کہ ہماری کٹی ہے, وعدے پورے نہیں کیے, ہمارے کام نہیں کرتا عمران خان. پنجاب میں افسر ہماری مرضی کے نہیں کرتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو وہ پھر اسی طرح منت ترے پہ اتر آیا عمران خان, جس طرح یہ لڑکا ابھی جو کھڑا تھا ہمارا ملازم, اسی طرح منترلے کر رہا تھا ہاتھ جوڑ کے, وہ بھی منترلے پہ اتر آیا. پھر ابھی تو ہم نے صرف طارق بشیر چیمہ اور کامل جی آگا کو آگے کیا تھا. اگر میں کوئی تیسرا بندہ آگے لے آتا تو پھر تو کام اور بڑا خراب ہو رہا تھا. مگر چوئی صاحب اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں, نیا چیف آ گیا ہے. آپ لوگوں کی سیاست کا کیا بنے گا؟ کوئی بیان نہیں, ہماری سیاست جہاں سے چلتی ہے کوئی بھی چیف آ جائے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ تجا کیا ہوا ہے کہ چیف کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دینا ہے. ابھی نئے چیف آ گئے ہیں تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ہم ان کو اپنی غیر مشروط حمایت کو یقین دلاتے ہیں. وہ جس طرح کہیں گے ہم کر لیں گے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے آپ کاف لیگ والے ہیں بڑے وارداتی. پہلے آزاد اراکین کو اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں, پھر ان کو حکومت میں شامل کرا دیتے ہیں, اور پھر ان سے اپنے کام بھی کرواتے ہیں. سیاست اسی کا نام ہے. سیاست میں اگر واردات نہ ہو تو مزہ نہیں آتا, اور واردات کے لیے ہم ادھر ادھر سے بندے جو جیتنے والے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کو پکڑ کر لے آتے ہیں تو پھر وہ اگر جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری مٹھی میں ہوتے ہیں, ان کو پھر ہم اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تو سیاست ہے, نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی
دوبارہ یہ جو لوگ ہم نے کاف لیگ میں شامل کیے تھے آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کل چلا ہے وہ فوٹیج میں پرویز لائی سے صاحب ہے محبوب سلطان اور وہ غلام بی پروانہ ملے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ پہلے کاف لیگ میں تھے ہمارے ساتھ مشرف دور میں بعد میں یہ ہم سے پوچھ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے اب دوبارہ کاف لیگ میں آنا چاہتے ہیں میں کہا 100 بسم اللہ کل کو جیت جائیں گے تو کاف لیگ کی بلے بلے ہوگی اور ٹھیک ہے چوئی صاحب پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا ساری قوم نے اس کو دیکھا ہے آپ نے بھی حکومت کا ہی ساتھ دیا ہے اچھا ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ نہیں ساتھ کیا دیا ساتھ ہم نے دیا نا جی وہ تو بس صحیح ہے ساتھ دینا پڑتا ہے شاہد صاحب ہاں پروگرام ختم ہو گیا جی اور راجہ بھی چلا گیا ہے چلا گیا بڑا وارداتیہ نکلے